السلام علیکم، میرا نام سہیل تاج ہے اور ہم ممتاز مفتی گروپ کے لیے ایک چھوٹا سا سیشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے درگاہ محسنیہ جوہر ٹاؤن سے جناب احمد محسن صاحب، صوفی اسکالر شیخ محمد منور یوسفی کے فرزند ہیں، برطانیہ سے ماسٹرز اور بارٹ لا کی ڈگری حاصل کی، اسکالرشپ حاصل کی۔ اور آج ہم ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے، ان کے ماحول کے بارے میں جانیں گے، خانقاہی نظام کے حوالے سے جانیں گے اور یوتھ لیڈرشپ کے حوالے سے جو محسن صاحب کی شخصیت ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ Pleasure, Ji. The honors are Pleasure جی، the pleasure is all the mine. pleasure is all mine۔ سر ہم اگر آپ کے بچپن سے شروع کریں اور ارتقاء کو دیکھیں تو جب آپ نے ایک خانقاہی گھر کے اندر جہاں پہ آنکھ کھولی تو آپ کو کیا لگتا تھا کہ بہت سے لوگ تعظیم کرنے والے اور عزت کرنے والے، تو کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ دوسروں سے مختلف اپنے آپ کو فیل کرتے تھے؟ Bismillah ar-Rahman بسم اللہ ar-Rahim. الرحمن الرحیم، Sallallahu ala صلی habibihi اللہ علی Sayyidina wa حبیبہ Maulana سیدنا و Muhammad wa مولانا alihi محمد ashabihi wa وعلی sallam. صحابہ وسلم۔ It is indeed true. It is indeed true۔ یہ سچ ہے یہ کہ سچ ہے کہ ہمارا ایک جو ہم ہمارا نے جو ایک آنکھیں جو ہم نے کھولی جو آنکھیں تو کھولی ایک خانقاہی ایک نظام کے خانقاہی اندر نظام کھولی، کے اندر کھولی، ایک ایسی ایک شخصیت ایسی کا شخصیت کا بیٹا بننے کا بیٹا موقع ملا بننے کا موقع ملا جن کو جن پوری کو دنیا میں کئی پوری لوگ دنیا فالو میں کئی کرتے لوگ ہیں۔ فالو کرتے ہیں۔ تو تو obviously obviously اپ برنگنگ جو اپ تھی اس میں برنگنگ جو پیرنٹس تھی نے اس میں کافی پیرنٹس تعلیم نے کی، کافی تعلیم کی، اور 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 پیرنٹس نے اور اسی طرح پیرنٹس نے برنگنگ اسی کی طرح کہ برنگنگ انہوں نے کی کوشش کہ انہوں کی نے کہ کوشش کی اس کہ کو کوئی اس کو کوئی ایکسیپشنل ٹریٹمنٹ ایکسیپشنل نہ ملے۔ ٹریٹمنٹ نہ ملے۔ تو میں تو بھی باقیوں میں کی بھی طرح باقیوں کی طرح الحمدللہ میں نے ماڈرن الحمدللہ میں نے ایجوکیشن کو ماڈرن پرسو ایجوکیشن کیا۔ کو پرسو کیا۔ میں بالکل میں بالکل ریسٹرکٹ نہیں کر دیا ریسٹرکٹ گیا نہیں تھا کر کہ دیا گیا تھا کہ پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے، تعلیم حاصل نہیں تعلیم کرنی، حاصل نہیں کرنی، بلکہ I was made بلکہ to I was made to learn and learn enhance my and knowledge. enhance my knowledge۔ Modern education Modern education complemented with complemented religious with traditional religious education. traditional education۔ ٹھیک ہے، تو لوگوں کا جو رویہ ہوا کرتا تھا اسکول میں، گھر میں، ارد گرد، تو کیا آپ اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے یا ایک وہ تعظیم کا جو رہتا ہے وہ معاملہ رہا کرتا تھا؟ بالکل گھل بالکل جاتے تھے جی۔ گھل جاتے میری تھے جو جی۔ تعلیم میری ہے، جو تعلیم ہے، میں لاہور گرامر میں اسکول سے لاہور پڑھا گرامر ہوا ہوں۔ اسکول سے پڑھا ہوا ہوں۔ I did my O levels I from did the my O Georgetown levels from the branch, and then Georgetown I did branch, my and then A I did my levels A levels from the Paragon from the branch in Paragon Lahore۔ branch in Lahore۔ تو کبھی اس تو طرح کا کوئی کبھی اس مسئلہ طرح نہیں کا کوئی ہوا، مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ بلکہ جو بلکہ میجورٹی جو آف مائی میجورٹی کلاس آف میٹس مائی تھے کلاس میٹ ان تھے کو یہ پتہ ان ہی کو یہ نہیں تھا پتہ کہ ہی میں نہیں کسی تھا کہ میں خانقاہی کسی نظام سے خانقاہی ہوں۔ نظام سے ہوں۔ تو وہ کوئی تو کبھی تھا وہ ہی کوئی نہیں یہ کبھی تھا مسئلہ ہی نہیں یہ اسکول مسئلہ لائف کے اندر۔ اسکول لائف کے اندر۔ تو جس طرح بچے شرارتیں کرتے ہیں، چھیڑ خانی کرتے ہیں آپس میں، اسکول بنک کرتے ہیں، کلاسیں بنک کرتے ہیں، تو محسن صاحب بھی ایسے سب کچھ کیا کرتے تھے عام بچوں کی طرح، یا یہ لگتا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں گا تو خاندان پہ حرف آئے گا؟ انفارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی فارچونیٹلی یا ناٹ۔ فارچونیٹلی ناٹ۔ میں اپنی کلاس کے اندر میں اپنی بہت کلاس کے اندر خاموش بہت طبیعت کا خاموش طبیعت کا جانا چاہتا تھا۔ جانا چاہتا تھا۔ تو obviously تو مذاق کھیل obviously کود تو مذاق کھیل کود کس کا تو حق نہیں ہے، کس کا حق نہیں ہے۔ that is indeed a That part of is life۔ indeed a part of life۔ مگر if مگر I'm being honest if I'm about being myself, honest about myself, I wouldn't have I would be I silent would be more۔ silent more۔ میری میں زیادہ وہ میں زیادہ وہ مذاق کے اندر مذاق نہیں کے انوالو اندر ہوا نہیں کبھی۔ انوالو ہوا کبھی۔ نہیں ہوا۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ جس طرح سے باقی لوگ زندگی کو دیکھتے تھے یا انجوائے کر سکتے تھے، آپ نے اپنے آپ کو کسی جگہ لیش بیک کیا اس وجہ سے کہ آپ نے وہ ریچولز فالو کرنے تھے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، بلکہ خانقاہی بلکہ نظام نے خانقاہی نظام نے آئی تھنک مجھے وہ آئی تھنک مجھے آداب وہ آداب سکھانے کی کوشش سکھانے کی کی جو کوشش کی جو میرے دنیا کے میرے دنیا ماڈرن کے ماڈرن ایجوکیشن اور انگلینڈ کے ایجوکیشن اور اندر میرے انگلینڈ کے کام اندر آئے۔ میرے کام آئے تھے۔ علامہ اقبال جو علامہ تھے اقبال جو تھے، میں ان کو ایک صوفی میں ان کو سمجھتا ایک ہوں، صوفی سمجھتا ہوں، اور اگر ان اور کی اگر ان کی زندگی کو زندگی دیکھا کو جائے دیکھا جائے تو ان کی بھی دو تو ان سائڈس کی بھی تھیں، دو سائڈس تھیں۔ جہاں ایک طرف جہاں ایک طرف وہ دین کی وہ طرف پورے دین کی پورے طرف تھے، پورے پورے تھے،
وہ ماڈرن ایجوکیشن اور کنٹمپریری ایجوکیشن کو بھی پرسو کرتے تھے. تو ایک بیلنس رکھنا جو ہے یہ میں نے سیکھا ہے اس خانقاہی نظام کے اندر. دیکھیں ریلیجن کو فالو کریں یا دنیا کا جو کام بھی کریں, اٹ شوڈ بی ایٹ اے ماڈریٹ لیول. ایکسٹریمزم کو کبھی پسند نہیں کیا گیا. اور وہی مجھے میرے خانقاہی نظام سے سیکھنے کو ملا. ٹھیک, میرے جو خانقاہی نظام کا سسٹم تھا, مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے صرف اسلامک ایجوکیشن مدرسوں کے اندر جا کر لینی ہے. ہاں جی, مجھے مدرسوں کے اندر جانے کا موقع ملا الحمدللہ, مگر میرے پیرنٹس نے انشور کیا کہ میں ماڈرن ایجوکیشن کو بھی پرسیو کروں. ٹھیک ہے, اپنا رزق حلال خود کماؤں اور اپنا کریئر ڈائریکشن خود چوز کروں. So I think this is very important, and I see it as a rational choice. It was my prerogative to do what I wished to. However, I think you really need to keep a balance. آپ دین اور دنیا دونوں کا ایک بیلنس رکھیں تو میرے خیال سے اس سے خوبصورت کوئی زندگی نہیں ہے. اچھا, احمد محسن صاحب نے کب یہ سمجھا کہ ان کی اپنی سوچ کیا ہے, ان کے اندر جو سوالات اٹھتے ہیں اس کا جواب انہوں نے لینے کی کیسے کوشش کی, اور کب یہ لگا کہ ہاں یہ اب میری سوچ ہے جسے میں اپنا چکا ہوں, نہ کہ یہ جو میں نے انہیریٹ کی. شیکسپیئر, ولیم شیکسپیئر, اس نے کہا تھا کہ the earth has music for all those who listen. The earth has music for those who listen. I think سننے کی کوشش کرنی چاہیے تو وہ میوزک آپ کو خود سنائی دے گا. علامہ اقبال نے یہی بات کو بڑے بخوبی انداز میں فرمایا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ ایک بڑا فلسفیکل سبجیکٹ ہے جو کیا کہتے ہیں ارسطو کہتا تھا کہ knowing yourself is the beginning of all wisdom. تو میں I am a humble person. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا, میں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا, مگر میں اس کوشش میں ضرور ہوں کہ اپنے آپ کو پہچانا جائے. ٹھیک ہے, اور میری کب وہ وائس دنیا کو میری وائس لگے گی اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن I am a seeker. میں وہ آدمی ہوں اور وہ عاجز سائل ہوں جو اپنے محبوب کی چوکھٹ کے اوپر ایک پیالہ لیے کھڑا ہے کہ کب اس کی رحمت ہو اور وہ اس کے اندر بھرے, اور جتنا بھرے. تو جی, knowing yourself is the beginning of all wisdom. مگر کب میں اپنے آپ کو جانتا ہوں وہ دنیا پہ چھوڑتے ہیں. اچھا, اگر محسن صاحب آپ کے دل کے اندر بھی انا الحق کی کوئی آواز آئی اور آپ کو یہ لگے کہ یہ آواز ہے تو سچ, اگر میں نے یہ نعرہ لگایا تو حال میرا بھی منصور جیسا ہوگا اور سارا جو کچھ کمایا ضائع ہو جائے گا, تو کیا آپ وہ نعرہ لگا دیں گے؟ دیکھیں علامہ اقبال نے نا بڑی بخوبی ایک بات فرمائی. انہوں نے کہا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے خود ہی جواب دے دیا. انہوں نے کہا میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نعرہ لگا دیں, مجھے ایک بات بتائیں, کیا نعرہ لگانا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے, نعرہ لگانا میرے خیال سے ضروری ہے. سر, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سچ ہوتا ہے اس کو بول دینا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اندر کی فیلنگ کو بیان کر دینا بہتر ہوتا ہے؟ یا اندر رکھیں گے جو بھی لگے گا یہ سچ ہے, آپ کہیں گے مجھے تو پتہ چل گیا, لوگوں کو اگنورنٹ رہنے دیں, یہ ان کے کام کی بات نہیں. ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی
ان کا ایک تو کہنا ہے کہ ہر بات ہر جگہ کہنے والی نہیں ہوتی، ہر کان ہر بات کو سننے کے لیے ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر میرا کیا یقین ہے ان الحق، یا آپ نے ایک وہ موضوع چھیڑا ہے جس کے اوپر قلم اگر لکھتے ہیں تو خاموشی سے لکھتے ہیں، اگر اس کے اوپر زبانیں چلتی ہیں تو خاموشی سے چلتی ہیں. یعنی آپ منصور نہیں بننا چاہیں گے. طریقت، شریعت، معرفت، حقیقت، یہ سارے مقامات ہیں. شریعت کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کی اجازت ہے بولنے کی، کچھ چیزوں کو منع کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غالباً فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک وہ علم بھی دیا ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو یہ وہ موضوعات ہیں کہ آپ جو خود سمجھیں، آپ اس کو اپنے مائنڈ کے اندر آپ اس کو رکھیں. یو ڈونٹ ریلی ایکسپلین دیٹ ٹو دا پبلک. یہ وہ موضوعات ہیں جن کے اوپر آپ کو لیکچرز نہیں ملیں گے ان دا پبلک، ٹھیک ہے. نہ پبلک کے اندر ان کے اوپر لیکچرز کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ کانسیپٹس ہیں، یہ وہ ڈاکٹرائنز اور تھیوریز ہیں جس کے اوپر جہاں کچھ اولیاء اللہ نے اجازت دی ہے ان پر بات کرنے کی، وہاں کچھ اولیاء اللہ نے منع کیا ہے ان پہ بات کرنے کی، ٹھیک ہے. تو یہ وہ موضوعات ہیں جن کو ہر بندے کی ایک اپنی انٹرپریٹیشن ہے کہ ان الحق کس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، جب آپ نے ان الحق کی صدا لگائی، اب اس کی ویریس انٹرپریٹیشنز ہیں، اور ایک انٹرپریٹیشن اس کی یہ کہ اس وقت ان کے اندر وہ بول ہی نہیں رہے تھے، کوئی اور بول رہا تھا. He was literally the mode, he was the vehicle who was transferring that information to another. There was someone else who was conversing at that time. وہ ایک یہ فلسفی بھی ہے. So let us then keep that philosophy for now. سوال پوچھنا چاہیں گے جی. حنین کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. السلام آواز آ علیکم. رہی سب؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال میرا ہے یہ کہ سوال ہے جتنے کہ جتنے بھی اللہ جتنے والے بھی ہیں اللہ والے ہیں جن کو میں نے جن دیکھا کو ہے، وہ مطلب ان کی ٹیچنگز یہ ہوتی ہیں اپنے مریدین کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے کہ وہ اپنی لائف جو ہے خانقاہوں پر، درباروں پر یا ان کے مدارس میں گزاریں. لیکن جو ان کے بچے ہوتے ہیں سر، وہ بیرون ملک جاتے ہیں، اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور مطلب جس تعلیم کو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ کافروں کی تعلیم ہے یا ان کا کلچر ہے، وہ جب اس میں سے ہو کے آتے ہیں تو اس کا رنگ اچھا خاصا چڑھا ہوتا ہے ان پہ. تو سر یہ فرق کیوں ہے؟ دیکھیں، وہاں کی تعلیم بہت ضروری ہے. میں نے پاکستان میں گزاری، اس کے بعد میں I spent a good 7-8 years 6-7 years in England. میں نے وہاں سے انڈر گریڈ کیا، پوسٹ گریجویٹ کیا، ڈپلوماز لیے، فاؤنڈیشن ڈپلوماز تھے، ماسٹرز کیا، بارٹ لا کیا، کئی چیزیں کی، کافی وہاں پہ پڑھا. میں نے ایک چیز نہ سمجھی، تعلیم کا جو سٹینڈرڈ وہاں پہ ہے پاکستان میں انفارچونیٹلی نہیں ہے. ہم پاکستان کے اندر، مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے بڑے اچھے انسٹیٹیوٹس بھی ہیں. پاکستان کے اندر میں پی ایچ ڈی اسکالر سے ملتا ہوں، ہمارے آفیسز میں آتے ہیں. they don't know how to speak in English, they don't know how to proper engage in proper drafting, ٹھیک ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ how do you properly write, how to properly converse with the other person. تو میرے خیال سے یہ چیز جو ہے نا، یہ ویسٹ نے بڑی اچھی سکھائی ہے. دیکھیں، کوئی تو بات ہے کہ قائد اعظم گئے تھے باہر پڑھنے، جب وہ آئے تو ان کی ایک فلسفی بن چکی تھی، ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا نظریہ بن چکا تھا. He had a doctrine there, he had his own prerogative, ان کا ایک اپنا قلم تھا. علامہ اقبال باہر گئے، ان کی ایک فلسفی اسٹیبلش ہو گئی، ٹھیک ہے. وہاں کی جو تعلیم ہے نا، وہ آپ کو سوچنے کے اوپر مجبور کرتی ہے. پاکستان کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے نا، وہ آپ کو رٹا لگانے کے اوپر مجبور کرتا ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کو سوچنے کے اوپر، انالیسس بنانے کے اوپر، کریٹیکل انالیسس دینے کے اوپر وہ آپ کو کمپیل نہیں کرتا. تو یہ چیز میری نظر میں یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے.
باہر کی تعلیم میں اور پاکستان کی تعلیم کے اندر آپ کا اپنا کرٹیکل انالیسس پاکستان میں ڈیولپ نہیں ہوتا ہے تو چلیں پی ایچ ڈی ایم فل لیول کے اوپر جا کر ہو جاتا ہے تھرو یونیورسٹیز، ٹھیک ہے، میٹریکولیشن، ایف ایس سی، that's ratification, and that does not really groom you as an intellectual person. جہاں تک خانقاہوں کی بات ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ I need to follow this Islamic these madrasas, I need to go them, and why am I going abroad for higher education. خانقاہی نظام کا ایک غلط کانسیپٹ انفارچونیٹلی بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے. خانقاہی نظام ہے کیا، لے مین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سینٹس تھے ان کی تعلیمات تھیں کیا. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگر ان کے بارے میں بکس اٹھائیں، بہجت الاسرار اٹھائیں آپ، ٹھیک ہے، نیکلسز آف جیمز اٹھائیں آپ، جو اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے، کلائب الجواہر وغیرہ، آپ لوگ دیکھیں گے 2-3 پیجز اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے 2-3 پیجز پہ کہ آپ نے کون کون سے سبجیکٹس پڑھے. اس زمانے کے اندر جو آج سے پیچھے زمانہ تھا، یہ جو اولیاء اللہ مدرسے جاتے تھے، کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے اس زمانے کے اندر درس نظامی یا یہ جو اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری ان لوگوں کو ملتی تھی کم از کم 40 ایئرس کے بعد ملا کرتی تھی، ٹھیک ہے، 40 سال کی عمر گزارنے کے بعد ان کو ڈگری ملتی تھی، سند ملتی تھی، آتھرائزیشن ملتی تھی. وہ نظام ہی اور تھا. تو ہم خانقاہی نظام کو دیکھتے ہیں کہ ہاں ایک وہ زمانہ تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف وہاں اسلامک اسٹڈیز، فقہ، نحو، صرف یہی پڑھتے تھے، نہیں، وہ پراپر سائنسز پڑھتے تھے. ابن خلدون کی اگزامپل ہمارے پاس ہے، امام غزالی کون تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب اگزامپلس ہمارے سامنے ہیں. تو آج خانقاہی نظام کو یہ جو کہا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو سیک ہائر ایجوکیشن، آج جو ہمارے مدرسے ہیں یا اسلامک انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اندر ماڈرن ایجوکیشن دی نہیں جا رہی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی نہیں دی جا رہی تھی، دی جا رہی تھی. اگر آپ پیچھے چلے جائیں 100 سال پہلے تو آپ دیکھیں گے جو ہمارے انسٹیٹیوٹس تھے مدارس کے اندر، اسلامک انسٹیٹیوٹس کے اندر، اسلامک اسکولس کے اندر، دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی پراپر تعلیم دی جا رہی تھی. نارم آج چینج ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نام چینج ہو گیا ہے، اس صورتحال کے اندر پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو مدارس میں نہیں بھیجنا چاہیے، یا مدارس کے علاوہ ان کی جو کمی رہ جاتی ہے وہ کسی اور طرح سے پوری کرنی چاہیے؟ دونوں چیزوں کو پیرلل لے کے چلنا چاہیے، یہ میرا کنکلوژن ہے، ٹھیک ہے. دونوں چیزوں کو پیرلل لے کے چلنا چاہیے. میں نے اسلامک تعلیم بھی حاصل کی ہے، پھر میں نے دوسری تعلیم بھی حاصل کی ہے، لا میں نے پڑھا، ٹھیک ہے. تو آئی تھنک یہ بیلنس رکھنا جو ہے نا، یہ انسان بھی بہت ضروری ہے. آپ صرف ماڈرن ایجوکیشن لے لیں گے تو جیسے ابھی میرے لرنڈ فرینڈ کہہ رہے تھے کہ آپ صرف ویسٹ کے کسٹمز کو ہی سیکھ لیتے ہیں، پھر آپ انہی کے طور طریقوں پہ چلتے ہیں. وہ ٹھیک ہے یا وہ نہیں میں اس ٹھیک پہ ہے یا بات نہیں نہیں، میں کر اس رہا. پہ بات نہیں کر رہا. بات اچھا میں احمد یہ کہہ بھائی، رہا ہوں کہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آپ نے دو شاعروں کی بات کی، دونوں سے آپ انسپائر نظر آتے ہیں، علامہ اقبال سے بھی، شیکسپیئر سے بھی. تو ایک تو یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی ممبر پہ بیٹھ کر شیکسپیئر کا ذکر کیا ہے؟ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں کرنے میں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور میں نے بالکل کیا، ٹھیک ہے. علم آپ جہاں سے بھی اچھا حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو اس کا ذکر کرنا چاہیے. میں ویسٹرن فلسفیز کو ساتھ ساتھ پڑھتا ہوں، میں ایرسٹوٹل کو بہت پسند کرتا ہوں. میں ضروری نہیں ہے کہ میں ان کی ساری فلسفیز کے ساتھ میں ان کو ایکنالج کرتا ہوں، ایسا ضروری نہیں ہے، مگر جس کی جو چیز اچھی لگ جائے وہ اچھی لگ جائے. ابھی آپ کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کی اپنی وائس کب ڈیولپ ہوئی. یہ وائس ڈیولپ کرنا نا، یہ آپ کو رستو بھی بڑا اچھا سکھاتا ہے. ایرسٹوٹل کی لائف کو اگر آپ پڑھیں تو وہ بڑی حیرت انگیز قسم کے کام کیا کرتے تھے. ان کا ایک واقعہ ہے، وہ گلیوں کے اندر دیوانہ وار پھرا کرتے تھے.
Aristotle, Greek philosopher, a well recorded name. اور وہ گلیوں کے اندر, اسٹریٹس میں, چوک کے اندر, بازار کے اندر وہ ایک ایک دو دو تین تین گھنٹے کھڑے ہو جاتے تھے, اور وہ صرف ایز اے اسپیکٹیٹر وہ لوگوں کو دیکھتے تھے, وہ صرف لوگوں کے ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئر کو دیکھتے تھے, وٹنس کرتے تھے, آبزرو کرتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ یہ کیا کر رہے ہیں, لوگ ان کو پاگل کہتے تھے. ٹھیک ہے, اس زمانے میں لوگ ارسطو کو پاگل کہتے تھے. آج جو لوگ ان کو پاگل کہتے تھے ان کا نام و نشان نہیں ہے, مگر وہ سو کالڈ پاگل, اس کا ہر جگہ نام و نشان ہے. تو یہ فلاسفرز ہیں جی جو اچھی ایجوکیشن مل جائے. اس سے میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز سنی ہیں, آپ بہت اچھا لوگوں کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, مگر جس احمد محسن کو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ احمد محسن ہمیں لوگوں کے سے جب خطاب کر رہا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. تو کیا آپ جو فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں کہتے, جو کتابی باتیں ہیں وہ ریپیٹ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, I believe when you are in front of the public at large, you need to maintain a certain decorum. ٹھیک, میری جو آپ نے ابھی تک ویڈیوز دیکھی ہیں, میجورٹی ویڈیوز ہیں قرآنک ایکسیجیسس کے اوپر. ٹھیک ہے, ایکسیجیسس کہتے ہیں تفسیر کو. ٹھیک ہے, اور ایکسیجیسس جو ہے ہم انگلش میں ڈیلیور کرتے ہیں. اب اس کے اندر کچھ پیرامیٹرز ہیں. ٹھیک ہے, وہاں I will not indulge in what I think more, but I would rather say what the majority of the scholars would say on that point. ٹھیک ہے, وہاں میرا نظریہ بعد میں آتا ہے, وہاں اجماع جو کنسنسس ہوتا ہے اسلامک اسکالرس کا وہ پہلے آتا ہے. Do you personally believe کہ میجورٹی ٹھیک ہوتی ہے؟ ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. میجورٹی وہ ہے جو ان کو ان کا انوائرمنٹ سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ایک اپنا نظریہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کا نظریہ اپنا ہونا بھی چاہیے. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لائف پیریڈ لیتے ہیں. Then where is the change you are bringing or you are trying to bring? آپ جو سوچ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے اندر بیدار تو نہیں کر رہے, پھر آپ اسی طرح سے چل رہے ہیں جس طرح سے نظام چل رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میجورٹی ٹھیک نہیں ہے مگر آپ ان کو وہی سکھائے جا رہے ہیں. دیکھیے, نہیں ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے میں ان کو وہ سکھا رہا ہوں, جو مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے میں ان کو وہ سکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی جو میجورٹی کو بھی ٹھیک لگتا ہے اور آپ کو بھی ٹھیک لگتا ہے آپ وہ ڈیلیور کرتے ہیں. دیکھیں میں وہ قرآن کی بات آتی ہے نا, جب قرآنک ایکسیجیسس تفسیر کی بات, تو دیکھیں یہ ایک اسلامک مسئلہ ہے کہ you need to follow the ijma, you need to go with the ijma, the consensus of the Islamic scholars. جہاں قرآن کی بات آتی ہے وہاں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ان سب کو کہے کہ جی آج کل کے اسکالرس کی طرح کہ جی یہ سب غلط ہیں اور میں ٹھیک ہوں, میرا نیا نظریہ ہے. میں ویسا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, that is not my prerogative. My prerogative is that I belong from a certain sect, that is Ahlul Sunnah wal Jama'ah. And I need to uphold the teachings of them. Why? Because I firmly believe them. It is not that I do not believe them. I would always believe them. ٹھیک ہے, تو میں انہی کا نظریہ جو ہے آگے لے کے چلتا ہوں. وہ ہے ایک دین ریلیٹڈ بات. اب ہمارے سوشل نارمز ہیں, ٹینڈنسیز ہیں سوسائٹی کی, کلچر ہے, اس کے اوپر آپ obviously اپنا ویو بلڈ اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہاں you need to be in certain parameters. So that is basically the view I take forward. سر جب ہم تفسیر کی بات کرتے ہیں تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ اونٹ کے بیٹھنے کے انداز پہ 70 الفاظ جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. تو کیا آپ کو کبھی ایسے لگا کہ بہت سے تفاسیر میں یا تراجم کرتے ہوئے کچھ میننگز کو اگنور کیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ بات سچ ہے کہ عربک جو ہے, پرشین جو ہے, یہ لینگویجز مجھے بہت پسند ہیں, and they are indeed very broad in nature. اور ہم جب قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں
تو ہم اکثر دیکھتے ہیں قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ وہاں اکثر ترجمے ٹھیک نہیں ہوئے ہوتے. ایک ورڈ کے you would have a number of synonyms, right? تو that is one thing I do consider. لیکن انگلش الحمدللہ ایک وسیع زبان ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, and the more you explore it, the more you will learn from it. جی عفیق صاحب کا کوشچن لیتے ہیں. عفیق صاحب آپ سن پا رہے ہیں سر؟ اگر آپ کا نیٹ کا دوبارہ جوائن کر لیجیے گا سر, میرے خیال سے آپ کا نیٹ اسکریمبل کر رہا ہے, ہم آپ کو دوبارہ ایڈ کر لیں گے کائنڈلی. اچھا سر, آپ نے جب یہ قرآن کو سمجھا تو کون سی چیز تھی جس نے سب سے زیادہ آپ کو متاثر کیا, یا آپ کو یہ لگا ہو کہ یہ ایسی چیز ہے جسے میں نے سمجھا اور اس نے مجھے اتنا خوش کیا کہ جو آج تک مجھے کسی نے نہیں سمجھائی تھی, یا شاید کوئی بھی نہ سمجھا ہو؟ قرآن, حدیث, یہ بڑے خوبصورت پیسز آف نالج ہیں. مجھے قرآن حدیث کی ایک چیز بہت پسند ہے. میں جب ویسٹ میں تھا نا, اور میں خاص طور پہ یہ بات گوروں کو ضرور کہنا چاہتا تھا, جب موقع ملتا تھا تو میں پہنچاتا تھا. تو اگر آپ امریکن اور یورپین ہسٹری کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ 1800 سینچری کے بعد, کوئی 200 سال پہلے, ابھی بھی یہ مسئلے ہیں, 200 سال پہلے انہوں نے ریکگنائز کرنا شروع کیا تھا ان سوسائٹیز نے کہ مائنورٹیز کے بھی کوئی رائٹ ہے, ایک بلیک پرسن کے بھی ایکول رائٹس ہیں, وائٹ اور بلیک میں ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے 200 سال پہلے ریکگنائز کرنا شروع کیا تھا اپنی رائٹنگز کے اندر. آج بھی پوری طرح اس کو فالو نہیں کیا جا رہا. فلوئڈ والی اگزامپل ہمارے سامنے ہے جو یو ایس میں ہوا. اب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ایکوالٹی نہیں کرتے, ہمیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ ریسس ہیں, مسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن شریف جن کے اوپر آیا, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ no black person is superior over a white person and no white person is superior over a black person. کسی سفید, کسی عربی کو سب سے پہلے, کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے, ما سوائے تقویٰ. انہوں نے کہا کہ no person of Arab has superiority over a non-Arab and no white person has superiority over a black person. دیکھیں, آج عرب کو نان عرب کے اوپر کوئی فضیلت نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, آپ نے تو 1400 سال پہلے یہ تعلیم دی تھی. ہمیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایکوالٹی کو اپہولڈ نہیں کرتے مسلم, مگر اگر آپ لوگ اسلام کو ایکسپلور کریں گے تو سر تو I call ایکسپلور it the کرنے میں religion. تو ہمیں بڑا سٹارٹ میں ہمیں ایک سپیریورٹی مل جاتی ہے. سب سے پہلے ہم اہل بیت کو پریورٹی دیتے ہیں, پھر باقی لوگوں کو پریورٹی دیتے ہیں, پھر اس طرح ہم ولی اللہ کو پریورٹی دیتے ہیں. میں یا رفیق صاحب تو بہت نیچے کے لیول پہ آ گئے, تو پھر برابری کہاں گئی؟ دیکھیں it is up to you how do you interpret the Holy Quran and the sacred text, right? I see کہ every person has a certain right. ٹھیک ہے, ہمارا یہ جو ECHR ہے, یہ جو آرٹیکلز آف ہیومن رائٹس ہیں, یہ ہمیں کچھ حقوق دیتے ہیں. اور میرا نظریہ یہ ہے کہ اسلام واحد وہ ریلیجن اس وقت ہے جو گراس روٹس لیول تک کام کرتا ہے اور ایکوالٹی کو اپہولڈ کرتا ہے فرام اے ریشنل پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے, آج جن چیزوں کو یہ ویسٹرن لوگ کہہ رہے ہیں, آج ہمارا اسلام 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا. ایگزامپل میں نے آپ کو دی کہ نو عرب از سپیریئر اوور نان عرب. لوگ اس کو فالو کریں نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے, ایک انٹرپریٹیشن دے دی گئی تھی. ٹھیک ہے, یعنی لوگ فالو نہیں کر رہے, تعلیمات ٹھیک ہے. محمد رفیق صاحب. تعلیمات تھی.
جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا مجھے مجھے ایک ایک پوچھنا تھا تھا کہ کہ جیسے کہ حضور جیسے کہ حضور I can't hear you. I can't hear you. رفیق صاحب آپ کی آواز کرمبل کر رہی ہے، اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو مجھے چیٹ میں لکھ کے بھیج دیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں لکھ کے بھیج رہا ہوں. میں لکھ کے بھیج رہا ہوں. السلام. اچھا احمد محسن صاحب، ایک چیز جو دین میں سب سے زیادہ مشکل میرے خیال سے لگتی ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی انٹرپریٹیشن اس کے حوالے سے پوچھوں. الہام کو آپ نے کیسے سمجھا؟ کس کو؟ کس کو؟ الہام. دیکھیں الہام ہے یہ بھی ایک اسلامک کانسیپٹ ہے ٹھیک ہے نا، اور اٹ از اے پرٹیننٹ امپورٹنس ریلی ٹھیک ہے. اور دس از ریلی جی اوکے فائن جی فائن ناؤ. جی جی تو جاری. الہام از ریلی ان ریگارڈس ٹو انسپریشن اینڈ انٹرپریٹیشن. انسپریشن جو ہے کئی لیولز کے اوپر ڈرا کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے. The Holy Quran inspires us to explore. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں، جس کی انٹرپریٹیشن ہے کہ اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو سفر کرو. So I think that is the interpretation I love of ilham, of inspiration, کہ from a broader spectrum, from a wider spectrum, and from a narrower spectrum. The Holy Quran and the teachings, they inspire you to go beyond, to learn, to seek. The Holy Prophet, peace be upon him, انہوں نے کہا seek knowledge, even for that if you need to go to China. ٹھیک ہے. اس سے بڑی اگزامپل کیا ہوگی جب اس زمانے کے اندر گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے. حضور نے کہا اگر علم حاصل کرنا تو چین تک جاؤ. دیٹ از این انسپریشن. اور الہام کا ایک ڈیوائن میننگ بھی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کی انٹرپریٹیشن بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. فیصل صاحب کا کوشچن لیں گے. جی فیصل صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. ابھی ابھی اتفاق سے آخری سوال سہیل صاحب نے کیا، وہ اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ اور روشنی ڈالیے. الہام کو ایک لے مین یا ایک وہ بندہ جو سوال کرتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، ڈیوائن میننگ کے علاوہ بھی الہام کو ایکسپلین کر دیجئے. یا وہ بندہ جو سائنسی اپروچ کو تھوڑا زیادہ پریفر کرتا ہے، اس کے لیے الہام کو سمجھنا کس طرح سے آسان ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک ریلیونٹ سوال تھا جو بھی سہیل صاحب بات کر رہے تھے. بالکل پلیزر. میں جس سوال کے ساتھ آیا ہوں، میں آپ کا ویو جاننا چاہتا ہوں اس پیرائے میں کہ آپ نے ویسٹ کو دیکھا، وہاں پڑھے، وہاں کے لوگ یا جس کو ہم آج کی دنیا میں ترقی یافتہ قومیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آواز میں ایکو ہے شاید، اسی لیے میں بھی تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو رہا تھا. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ترقی یافتہ قومیں جس اصول پر چلتی ہیں وہ یہ ہے کہ تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد، بہت سوچ بچار کے بعد جو نئی چیز آتی ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، اپنے اسکولوں میں، کالجز میں، اپنے قوانین میں، اپنے معاشروں میں، اپنی روزمرہ زندگی میں. جبکہ ہم لوگ تقلید کی وجہ سے سب سے پرانے نظریے کو یا ہزاروں سال پرانی چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر نئی چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ خانقاہی نظام اس شعوری جمود کی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ وہ تفاسیر، وہ سو کالڈ سینٹس کی تعلیمات جو سینکڑوں سال یا ہزاروں سال پرانی ہے ان کو فالو کیا جائے، باوجود اس کے کہ ہم دنیا کو بہت آگے جاتا دیکھ چکے ہیں؟ جی پلیز. I would not say that I would not respond to this in the affirmative. I would actually counter your stance basically. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک ٹیچنگز دے گئے تھے
what do you say? Do you not want to follow them today because today we have a different environment, and whether we today have a different society? I believe you can explore. जैसे वो इल्हाम की बात करें, you can explore. Ultimately you should know where do you belong to. آپ خانقاہی نظام کی بات کر رہے ہیں. میں خانقاہی نظام کے اندر میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی جان کے پہلے بھی بات کر رہا تھا، کیونکہ ہی از کنسیڈرڈ ایز دا لیڈر آف سینٹس. اولیاء کے اندر ان کو سب سے بڑا اور پیوٹل رول ان کا سمجھا جاتا ہے. ہی واز این 11th century saint by the way. میں اپنا ریفرنس نہیں دیتا، میں آپ سے بات کرتا ہوں اور میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. امریکن آرمی کی جو انٹیلیجنس انسٹیٹیوٹ کا ریسرچ پیپر ہے، میں اس کا ریفرنس دیتا ہوں. ریفرنس پیپر آیا، اس کے اندر دا مین ایشو واز، جو ان کا ریسرچ پیپر تھا، یہ میں بات اپنی نہیں کر رہا، ٹھیک، میں پاکستان کی بھی بات نہیں کر رہا، میں یو ایس کی بات کر رہا، اور پھر یو ایس کے گورنمنٹ کے ادارے کا بات کر رہا. آپ جا کر انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، آپ ریسرچ پیپر ہے. ایشو تھا کہ ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر ایکسٹریمزم تھرو آؤٹ دا ورلڈ. آپ جانتے ہیں انہوں نے اس میں سے ایک انہوں نے پروپوزل کیا دیا تھا فیصل صاحب؟ انہوں نے پروپوزل یہ دیا کہ مسلمز کے اندر ایک قادریہ صوفی آرڈر ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا، جن کے نام سے قادری سلسلہ نا، ان کا نام تھا عبد القادر، تو قادری. تو انہوں نے کہا follow his teachings and this problem of extremism will be resolved. اپنا نظریہ بنانے کا مسئلہ نہیں ہے. You need to follow someone. مولانا روم کو پڑھیں، انہوں نے کتنا لکھا ہے کہ کسی کو فالو کرنا کتنا ضروری ہے. You have to follow someone. آپ کیا کہیں گے کہ آج کل آپ ایک زمانے میں آ گئے ہیں، you will leave your religion and you will become an atheist? Because it is ultimately the Holy Prophet, peace be upon him, who told you that there was a God. And he was one. حضور علیہ السلام نے کہا بھئی دیکھو خدا ہے اور وہ ایک ہے. And there is no one else worthy of worship other than him. میرا جواب آپ دیجئے مجھے کہ آپ کہیں گے جی وہ پرانی ٹیچنگ سی، let us not follow that. ہم نے تو خدا دیکھا نہیں ہے فیصل صاحب، ہم نے تو خدا دیکھا نہیں ہے، right? Yet we believe in him. Why do we believe in him? جب ہم تو سوچ سمجھ کے چیز کو پسند کرتے ہیں، ایکسیپٹ اینڈ اکنالج کرنا. جب ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے تو کیوں اس پہ یقین کرتے ہیں بھائی؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے جن کو صادق کا بھی ٹائٹل ملا تھا اور ان کو امین کا بھی ٹائٹل ملا تھا. He was known as the truthful one. ٹھیک ہے، ہمیں انہوں نے کہا ایک خدا ہے، ہم نے یقین کر لیا. کس نے یقین نہیں کیا؟ وہ ابو جہل بن گیا. کس نے یقین نہیں کیا؟ وہ ابو لہب بن گیا. تو ہر زمانے کے اندر اس طرح کے ابو جہل بھی ہوتے ہیں اور نیک لوگ بھی ہوتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کن کا کورس فالو کرنا ہے. اسلام ہمیں کانٹمپلیٹ کرنے کی اوپر سکھاتا ہے. It is our ultimate and underlying right that we can engage in contemplation. میں نے ابھی آپ کو بات سنائی کہ قرآن پاک کا ایک انٹرپریٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو دنیا کا سفر کرو، مگر الٹیمیٹلی سی یو نیڈ ٹو فالو سم. آپ کہیں گے نہیں، پروفٹ محمد نے جو ٹیچنگ دی تھی that dates back to 1400 years. I don't want to follow that. Right? He said there is a God. Why do you agree with that? Why don't you become an atheist then, right? Obviously, you've got to have your own belief, but in certain parameters. We believe in one God because he was the one who told us that there is one God. We haven't seen him, right? علامہ اقبال کو دیکھیں آپ. علامہ اقبال میرے سے بہت زیادہ لائک آدمی تھے. He was an intellectual. سر کا خطاب لے کر آئے تھے، پی ایچ ڈی بھی تھے، پھر بارٹ لا بھی تھے. نظریہ ان کا کتنا بڑا نظریہ تھا، پاکستان بن گیا بھائی. خودی کو کر بلند اتنا، اتنی بڑی بات کہہ گئے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا چاہتا ہے. یہ رضا کا مقام تھا, ٹھیک ہے, مگر ان اسپائٹ آف دیٹ ان کی جو فٹنگ تھی, جو فاؤنڈیشن تھی, وہ اسلام میں تھی. وہ کسی کو فالو کرتے تھے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ٹھیک ہے, آئی تھنک یو نیڈ ٹو ہیو سم ون دیٹ یو نیڈ ٹو فالو. یو کانٹ ریلی build up your ideologies in the abstract. You need to have a canvas. ٹھیک ہے, کوئی پیج ہوگا تو اس کے اوپر ڈرائنگ کریں گے نا, آؤٹ آف دا بلو اپنا نظریہ بناتے جائیں. ٹھیک ہے, تو اس کو سوسائٹی نے کبھی پسند نہیں کیا. جی فیصل صاحب. بہت شکریہ, بڑی تفصیلی اور بڑی اچھی طریقے سے آپ نے میری بات کی وضاحت کر دی. میں چاہوں گا کہ مزید اس کو تھوڑا الیبوریٹ کر لیتے ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے ٹھیک ہو گیا آواز. فنڈامنٹلز کو ہٹ یا ٹچ کیے بغیر بنیادی عقائد کو, رسول پاک کی ٹیچنگز کو, قرآن کی بنیادی تعلیمات کو, یا قرآن کی کسی بھی بات کو ہٹ یا ٹچ یا نگیٹ کیے بغیر وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری چلیں 1000 سال کی ترقی کہہ لیں یا پچھلے 100 سال کی انسانی ترقی کی بات کر لیتے ہیں, ایک نہیں شاید 20 چیزیں ایسے گنوائی جا سکتی ہیں کہ جو جس کے اوپر آج بھی ہم شاید 300 400 600 سال پرانے احکامات پر عمل کر رہے ہیں, جبکہ ان کا جسے آپ اجتہاد کہہ سکتے ہیں, اجتہاد کا سلسلہ شاید رک چکا ہے. مجھے آئی ایم ویری انکمفرٹیبل ود سو مینی تھنگس ٹوڈے. جو لوگ ہمیں پڑھاتے ہیں, بتاتے ہیں, جو لوگ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ان کے پاس شاید ان باتوں کا, ان چیزوں کا جواب نہیں ہے. میں واپس اپنے اسی سوال پہ آتا ہوں کہ فنڈامنٹلز کو ہٹ کیے بغیر, نیگیٹ کیے بغیر, آج کے وقت کے لیے کوئی ایسا بچہ, اسٹوڈنٹ کا, یونیورسٹی کا, کالج کا اسٹوڈنٹ جو سوال کرتا ہے, جو سوچتا ہے, جو کنفیوزڈ ہے کیونکہ اس نے دنیا دیکھ لی, آپ نے انگلینڈ دیکھ لیا, میں نے بھی تھوڑا سا باہر گزارا ہوا ہے, وہ بچے سوال کرتے ہیں, وہ جواب مانگتے ہیں, ان کو وہ جواب نہیں ملتے کیونکہ وہ شاید دنیا کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میجورٹی جس کو نہیں دیکھ رہی. یعنی فیصل صاحب اگر اس کو ہم سمپل کریں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا بچہ کوئی بات اس لیے نہیں مانے گا کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہی, بلکہ وہ یہ کہے گا کہ مجھے لاجک دیں, مجھے بتائیں کہ یہ کیسے. تھینک یو سر. یہی سوال ہے کہ سائنس, چلیں اس کو میں آگے تھوڑا اور آگے لے جاتا ہوں کہ سائنس بمقابلہ سائنس ورسز بلیف, سائنس ورسز سینٹس, who would you prefer, who would you support? Thank you. Pleasure. You see, now I would partially agree. Before I wasn't agreeing to the question. You see, Jacques Berzon ہے نا, Jacques Berzon, I'm sure آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا, بہت بڑا فلسفر, بہت بڑا رائٹر. اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. I really love that. Jacques Berzon نے کہا, teaching is not a lost art. غور کیجیے, teaching is not a lost art, but the regard of it is a lost art. تو میں آپ کی بات کے ساتھ اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ آج شاید وہ معیار نہیں ہے ہمارے ٹیچرز کے بھی. they don't let you think outside the box. اگر if you try to go beyond the box, they really try to stop you. ٹھیک ہے, اور they would put labels on you. Secondly, what you are saying is that on the one hand you have Sufism and on the other hand you have modern science opposing each other. Sir, I would humbly submit, I do not agree to that. I think they do not oppose each other. They are not contrary. I think they go side and side with each other. ٹھیک ہے, میرے خیال سے جو صوفی تھاٹ ہے, صوفی ہمارے فلاسفرز تھے, جیسے گوروں کے یہ ایرسٹوٹل اور شیکسپیئر اور پلیٹو, سوکریٹیز, یہ سارے فلاسفرز تھے. مجھے بتا دیں کتنا گورا جو ہے یا ویسٹرن سوسائٹیز جو ہیں ان کو آج فالو کرتی ہیں, مگر ایک بینچ مارک تو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے نا, اپنے بڑوں کو ایک آداب تو ہے نا. ٹھیک ہے, سو I think that is really the notion of what I'm trying to say. Obviously what you're saying about teachers,
and the mode of transferring that education to the other person. یہ بات سمجھ نہیں آتی آج کے زمانے میں کہ کس کو فالو کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات کچھ حد تک جو ہے یہ سمجھ آتی ہے, مگر آئی ڈونٹ سی سائنس, ماڈرن سائنس گوئنگ اگینسٹ صوفیزم اور صوفیزم گوئنگ اگینسٹ ماڈرن سائنس. آئی تھنک وہ پرنسپل آج بھی اپلائی ہوتے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں میں اگری کرتا اگر آپ مجھے کوئی اگزامپل دیتے. مائی اسٹڈی ہیز ٹولڈ می کہ سائنس اینڈ صوفیزم, یہ خانقاہی نظامی کبھی ایک دوسرے کے خلاف گیا ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے, میری نہیں ہے. Pleasure. I can't really hear you. I think it's a جی صوفیاء کی سر بات ہو رہی تھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آج سوانح عمریاں, یہ بایوگرافیز, قصے اور جو باتیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا مینوپولیٹڈ ہیں؟ صوفیاء کی جو سوانح عمری واقعات, کرامات ہم تک پہنچتی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو بہو ویسے ہی ہیں یا مریدین نے کچھ بڑھا چڑھا کر یا غلط طریقے سے پیش کیا؟ دونوں چیزیں کو ایگزسٹ کرتی ہیں. ایسی رائٹنگز ہیں جہاں دیکھیں بڑھاتا چڑھاتا کون نہیں ہے. ہر ڈسپلن میں میں دیکھتا ہوں کہ بات کو بڑھا چڑھا کے کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوتھینٹسٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. وی نیڈ ٹو سی واٹ دیٹ پیس آف ورک از. وہ اتھارٹیٹیو نیچر کا ہے, کیا کوئی لائن آف نریٹرز ہیں, آپ اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ, میں مثال دیتا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف ہسٹری کو دیکھیں, احادیث کو دیکھیں, ایک پراپر چین آف نریٹرز تھی. ٹھیک ہے نا, ایک پراپر چین چلتی تھی نریٹرز کی جو روایت کرتے تھے, تب جا کر حدیث کی اوتھینٹسٹی کو اس کو سرٹن کیا جاتا تھا, اس کے اوپر کانٹمپلیٹ کیا جاتا تھا. ایسی بکس آج بھی ہیں جس کے اندر یہ لائن آف نریٹرز چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ صوفیزم کی باتیں کریں تو کشف المعروفی حضور داتا صاحب کی ہے. حضور غوث اعظم نے جو کتابیں لکھی اور پھر آگے جو کیا کہتے ہیں ان کے مریدین اور ان کے ڈیووٹیز نے جو لکھی, ان کے مریدین نے لکھی نیکلیسز آف جیمز اور کیا کہتے ہیں قلائد الجواہر. ضروری نہیں ہے کہ یو نیڈ ٹو فالو دم. آپ کو ایک بات بتاؤں, اکثر ایک کتاب کے اندر ایک چیز لکھی ہوتی ہے, دوسری میں دوسری لکھی. میں آپ کو آج کی مثال دیتا ہوں. میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کی نا تفسیر بیان کر رہا تھا آج. اس کے اندر وہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے سمندر, تو وہ سمندر ڈیوائڈ ہو گیا تھا. جب پانی جو ہے وہ فرعون پیچھے سے آ رہا تھا. اچھا, فرعون پیچھے سے آ رہا تھا. ایک انٹرپریٹیشن, ایک روایت یہ ہے کہ فرعون کے ساتھ 6 لاکھ لوگ تھے اس کے. اچھا, ایک اور بزرگ نے کہا, ایک اور کتاب میں لکھا نہیں 6 لاکھ نہیں تھے, 12 لاکھ تھے. بتائیں آپ کس کو بھی کریں گے, آپ کس کی بات کو مانیں گے کہ جو 6 لاکھ کہہ رہے ہیں آپ نے ان کی بات کو ماننا ہے, یا 12 لاکھ کہہ رہے ہیں ان کی بات کو ماننا ہے؟ ہم تو سر یہ سوال کریں گے کہ کیا, سر ہم تو یہ سوال کریں گے کہ یہ سمندر 7 حصوں میں تقسیم کیسے ہوا تھا؟ وہ لوگ تو جتنے بھی تھے وہ بات کی بات ہے. اب 7 حصے آپ بات کر رہے ہیں. ایک انٹرپریٹیشن یہ کہ 7 حصوں میں ڈیوائڈ ہوا ہی نہیں تھا. ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے جی اس کی کہ 7 حصوں میں ڈیوائڈ ہوا ہی نہیں تھا, 12 میں ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایک جگہ کے اوپر لکھا ہے کہ 7 میں ہوا تھا, ایک میں لکھا ہے نہیں 7 میں نہیں 12 میں ہوا تھا. اور اس کی وجہ وہ آگے امام راضی غالباً یہ فرماتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 12 میں اس لیے ڈیوائڈ ہوا تھا کیونکہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے, بیسیکلی بنی اسرائیل کے 12 گروپس تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے ایک پاتھ کو پیو کیا تھا. اب مجھے آپ بات بتائیں کہ دونوں انٹرپریٹیشنز ہیں, ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ یہاں مسئلہ ہے. یہاں ہم کیا کرتے ہیں, میرے جیسا بندہ کیا کرتا ہے, میں ادب کے اندر
خاموش ہو جاتا ہوں اور میں دونوں بیان کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ایک یہ ٹریڈیشن ہے، ایک یہ ٹریڈیشن، میں دوسرا چھپاتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں دونوں ٹریڈیشن سامنے رکھ دیتا ہوں لے مین کے. میں اس کی کہتا ہوں بھائی یہ دونوں ہیں، اور آگے میں ادب سے خاموش ہو جاتا ہوں. یہ میرا موڈ آف پروسیجر ہے. ٹھیک ہے، آپ دونوں بیان کر دیتے ہیں، جس نے جو لینا ہے لے لے. اچھا سر، صوفیاء کی زندگی کی ہم بات کر رہے تھے. میں 2 واقعات چھوٹے چھوٹے آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایک لائن کے، اس میں سے بتائیے گا کہ کیا یہ دونوں آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ایک یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک والدہ آئیں جن کا بیٹا فوت ہو چکا تھا، اور شیخ عبد القادر جیلانی نے حضرت اسرائیل سے اس کی روح واپس کھینچ کے اس کے جسم میں داخل کی. اور دوسرا واقعہ جو کہ شکر گنج کے حوالے سے ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ نمک جو ہے وہ بن گیا تھا، شکر بن گئی، یا شکر سے وہ دوبارہ کنورٹ ہو گیا. تو ان دونوں واقعات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ پہلا واقعہ حضور غوث اعظم کا واقعہ کتابوں کے اندر کچھ یوں لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم ایک دفعہ دریا یا سمندر جو بھی تھا، غالباً دریائے دجلہ تھا، آپ وہاں عبادت فرما رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ پاس ایک بوڑھی خاتون ہے، وہ زاروں کتار رو رہی ہیں بہت آہوزاری کے ساتھ. شی از شیڈنگ ٹیئرز. تو انہوں نے اپنے خادم سے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، یہ کیوں اتنا روتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی حضور اصل میں نا ان کا ایک بیٹا تھا، اور اس بیٹے کی بارات جا رہی تھی یہ دریا کے اوپر ایک شپ کے اندر، کشتی کے اندر، اور وہ ڈوب گیا. پوری بارات جو ہے دلہا کے دلہن وغیرہ کی سمیت سب ڈوب گئے. تو یہ آج بھی اس کنارے آ کے یہ بوڑھی خاتون روتی ہے. تو حضور غوث اعظم نے وعدہ فرمایا اور آپ سجدے میں چلے گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. ٹھیک ہے، آہوزاری کے ساتھ دعا فرمائی، عرض کی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو بیڑا ہے وہ واپس آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وہ جو دلہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر دیا. دیکھیں کرامت کیا ہوتی ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے. معجزے کی ایک ڈیفینیشن وہ ہے جو چیز، معجزہ وہ چیز ہے جس کو آپ کا ذہن تسلیم نہ کرے فرام اے لاجیکل پرسپیکٹو. معجزہ نبیوں کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے، کرامت اولیاء کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. جس کو آپ کا ذہن تسلیم نہ کرے اس کو آپ کا پرسپیکٹو سر، آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک تھا، ایسا ہی میں ہوا ہے، وہ بالکل واپس آ گیا؟ جو ورژن میں نے آپ کو بتایا ہے نا، جو ورژن آپ نے بتایا ہے نا، وہ میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، وہ میں نے سنا ضرور ہے. تو جو ورژن اس کا بندہ ہے چیز آپ کو بتایا ہے نا، وہ میں بکس میں پڑھ چکا ہوں اور میں بالکل اگری کرتا ہوں. یعنی ٹائم کا ریورسل آپ مانتے ہیں، چیزوں کی کنورژن آپ مانتے ہیں؟ بالکل مانتا ہوں. حضور غوث اعظم کا ایک واقعہ ہے، یہ نا ایک حضور غوث اعظم نا ایک دفعہ ایک علاقے کے اندر نا فور دا پرپز آف پریچنگ اسلام ہم گئے وہاں پہ. تو وہاں پر نا ایک پادری تھا، کرسچن، ان کا مشنری تھا. تو اس نے نا حضور غوث اعظم سے نا چند سوالات کیے، جس میں سے ایک یہ تھا کہ میں اور میرے جتنے فالوورز ہیں نا، ہم ایمان لے آئیں گے اگر آپ ہمیں مردے کو زندہ کر کے دکھائیں. اور ان نے وجہ یہ کہی کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ جو نیک لوگ ہیں یہ مردہ زندہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا آپ کر کے دکھائیں. تو حضور غوث اعظم گئے، ایک وہ قبر پہ لے گئے. حضور غوث اعظم نے کہا ایک قبر پہ لے کے چلو. وہ ایک قبر پہ لے گئے. وہ جو پادری تھا اس نے کہا مردہ زندہ کر کے دکھائیں، آپ کہتے ہیں کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. تو حضور غوث اعظم نے اس مردے کو فرمایا کم باذنی، اٹھ میرے حکم سے. تو وہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے پوچھا کہ یہ کون سا وقت ہے. تو انہوں نے سارا معاملہ بتایا اور پھر واپس اس مردے کو بھیج دیا. انہوں نے کہا یہ سر واقعہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کا سنا رہے ہیں؟
میں ایک چیز کمپلیٹ کر لوں. حضور غوث اعظم کا واقعہ، انہوں نے ایک مردے کو اس طرح زندہ فرمایا. وہ جو پادری تھا، یہ کئی کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے، وہ جو پادری تھا اس نے خود بھی اسلام قبول کیا اور اس کے جو فالوورز تھے انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا. اور بعد میں اس پادری کا ایک بیٹا ہوا. وہ بیٹا جو ہے وہ ان کو لے کر آیا اپنے بیٹے کو حضور غوث اعظم کے پاس، اور حضور غوث اعظم نے اس بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ شفقت آپ نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اس بچے کے ہاتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح رکھی ہے. اور بعد میں وہ بیٹا جو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی بنا. تو ہم یہ ماڈرن تعلیم حاصل کرنے کے باوجود، ویسٹ میں اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود ہم فالو کرتے ہیں. We are astonished. I am a staunch believer of this. اچھا سر، ہم اسی کو اگر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نبوت کے بارے میں میسج دینا چاہتے ہیں تو وہ اپنی ذات، اپنے کردار اور اپنی پرانی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ کیا آپ نے مجھے صادق اور امین پایا. کیا شیخ عبد القادر جیلانی اس سے آگے ہیں کہ وہ معجزات پیش کرتے ہیں، کرامات پیش کرتے ہیں، اور وہ معجزہ پیش کرتے ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ نے پیش کیا تھا؟ کیا ان کا کردار، ان کی باتیں یہ کافی نہیں تھی کہ لوگ ان سے متاثر ہوتے؟ سب سے پہلے حضور غوث اعظم معجزہ نہیں پیش کرتے، کرامت پیش کرتے ہیں. معجزہ نبیوں سے ریلیٹڈ یہ ہم نے ورڈ منسوخ کر دیا، مگر حضرت عیسیٰ جو کرتے تھے وہی انہوں نے بھی کیا، تو ہم نے لفظ مختلف کر دیے مگر بات تو وہی تھی، اور لفظ بھی وہی تھے جو حضرت عیسیٰ کے تھے. نہیں، لفظ بھی ایک نہیں تھے. حضرت موسیٰ فرماتے تھے کم باذن اللہ، یہ فرماتے تھے کم باذنی. ٹھیک ہے، لفظ ڈفرنٹ ہے. خیر، ہماری بات اور ہے. ہر نبیوں کو معجزے دیے گئے، وہ پریچنگ بھی کرتے تھے مگر وہ معجزے بھی یوز کرتے تھے، ان کو بھی ان افیکٹ لاتے تھے. ہمارا یقین ہے اسی طرح اولیاء اللہ جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اوپر نہیں ہیں. اولیاء اللہ نبیوں کے بعد ہیں، پھر تابعین اور تبع تابعین کی بھی بعد ہے. عقیدہ یہ ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ حضور کی امتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب برگزیدہ لوگ ہیں. جس طرح نبیوں نے، ان کو بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں نا بھئی آپ کیوں معجزہ دکھا رہے ہیں، وہ آپ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقیوں سے الگ ہٹ کر زیادہ علم دیا، لوگوں کو علم سے سمجھائیں. تو حکمتیں تھیں، انہوں نے معجزے دکھائے. تو ہم یہی بلیف اس سے اسٹیبلش کرتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ علم بھی دیا نبیوں کو. ٹھیک ہے، ان سے زیادہ نیک کون تھے مگر ان کو معجزے دیے. بھائی وہ صرف تعلیم سے بھی تو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے تھے. حضور غوث اعظم کی آپ بات فرما رہے ہیں، حضور غوث اعظم نے صرف کرامتوں سے نہیں منوایا ہے. ٹھیک ہے، حضور غوث اعظم نے کئی بکس لکھی ہیں. ٹھیک ہے، حضور غوث اعظم، آپ کو پتہ ہے ان کے جو لیکچرز ہوتے تھے 70,000 لوگ آپ کے قرآن اور حدیث کے لیکچرز سننے آتے تھے. ٹیچنگ پراپر سائملٹینیسلی وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، بلکہ حضور غوث اعظم اور صوفیزم کے اندر نا اکثر یہ بات ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ شریعت کے نا خلاف ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. حضور غوث اعظم نے پراپر ٹیچنگز کی ہیں. ان کی جو مجلس ہوتی تھی، جو ان کی گیدرنگ ہوتی تھی، the number would span and extend to more than 70,000 people. اور اگین ان کی یہ کرامت تھی کہ پہلے سے لے کے آخری بندے کو ایک جیسی آواز جاتی تھی. اب میں اس کرامت کا قائل ہوں الحمدللہ، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کرامتیں دکھاتے تھے. نہیں جی، یہ غلط ایک ایکوزیشن ہے. جو لوگ ان کی تعلیم کو پڑھتے ہیں اور جو لوگ ان کی لائف ہسٹری کو ایکسپلور کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم ہفتے میں 2-3 لیکچر دیتے تھے جس میں 70,000 لوگ آتے تھے.
تو آئی تھنک انہوں نے جو ٹیچنگ کی ہے وہ بھی کریڈٹ کی حقدار ہے. سر ایک آخری سوال ہے. علامہ اقبال کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ وہ ان کا جو نظریہ تھا وہ فرماتے تھے کہ جنت اور جہنم مقامات نہیں خیالات ہیں. کئی جگہ پہ آپ نے علامہ اقبال کا ذکر کیا، اس تھاٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں ان کا نا ایک نظریہ تھا، ایک فلسفی تھی. ابھی آپ نے پیچھے بات کی نا حضرت منصور حلاج کی، انہوں نے الحق کہا. ایک نے کہا کہ بھئی وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہے تھے، ایک نے کہا کہ بھئی وہ اپنے آپ کو خدا نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو اس کیفیت میں تھے کہ وہ ایک وہیکل تھے اور ان کے تھرو کوئی اور لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں خدا ہوں. وہ تھے ہی نہیں، وہ کوئی اور تھا جو اس وقت کہہ رہا تھا بھئی میں خدا ہوں. تو I would say this is on the same perspective. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. دو چیزیں گوشگزار کرنا چاہتا ہوں سر. ایک یہ کہ اگر آپ یہ جو ایک نارمل آپ کی گیدرنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کچھ ینگسٹرز کا ایک گروپ بنا کے اور وہ باتیں کہیں جو آپ کے دل میں ہیں، تو یقین کریں کہ بہت سے لوگ محظوظ ہوں گے. جیسے آج مجھے خوشی ہوئی بات کر کے، جو بٹوین دا لائنز آپ باتیں کر رہے تھے وہ بہت شاندار تھیں. بڑی مہربانی آپ کی، بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ اسی بیٹھک کا انتظام کریں گے اور آپ کو دعوت دیں گے انشاءاللہ. اور سر جو سننے والے تھے اور خاص طور پہ آپ سے بھی اگر کوئی چیز بری لگی ہو، شاید آپ نے تو فراغ دلی سے قبول کر لیں گے. جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ سوچتے ہوں کہ یہ گستاخی ہو رہی ہے یا کچھ برا لگ رہا ہو، تو ان تمام سے معذرت. نہیں بالکل جی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. سر سیکھنے کا موقع ملا. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. السلام علیکم.